تو بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایک شخص جیل سے نکلنے اور دوسرا بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ہم عوام کے مسائل کا حل نکالیں گے، اس لیے الیکشن لڑیں گے، نفرت کی سیاست دفن کر دیں گے۔ ہمارا مقابلہ کھلاڑی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور۔ ہمارا مقابلہ سیاستدانوں سے نہیں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے ہے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو اشرافیہ نہیں عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید بے قصور تھے، اس جرم کے سہولتکار قوم کے مجرم ہیں۔ امید ہے ہمیں انصاف ملے گا، الیکشن میں کامیابی تیر کی ہوگی۔ ہم رکیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں۔ وہ کوہارٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے۔ ہمارا تو مقابلہ ان سیاستدانوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے ہے۔ میرا پارٹی تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتا آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں، پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے۔ ہم یہ پرانا روایتی سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست، ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے۔ جو پورا پاکستان کو معلوم ہے کہ قائد عوام بے قصور تھا۔ قوم کو بتانا پڑے گا کہ اس جرم میں سہولتکار کون تھے۔ قوم کو بتانا پڑے گا کہ اس قتل میں ملوث کون تھے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سینیٹر شوکت ترین کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ سینیٹر شوکت ترین نے دبئی میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات میں استعفیٰ دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین 9 مئی کے بعد سے روح پوش تھے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سینیٹر شوکت ترین کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ سینیٹر شوکت ترین نے دبئی میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات میں استعفیٰ دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ اینٹی کرپشن کیس فواد چودھری ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ فواد چودھری کو کل متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ راولپنڈی میں سول جج غلام مصطفیٰ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن کیس میں فواد چودھری ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فواد چودھری کو کل متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سول جج غلام مصطفیٰ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ آئندہ حکومت لاڈلے اور سپر لاڈلے کی نہیں ہوگی۔ آئندہ حکومت عوام کے ووٹ کی طاقت سے بنے گی۔ ملک کی سیاست پر 2 خاندانوں کی اجارہ داری ہے۔ گزشتہ 40 سال سے 2 خاندانوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان 2 خاندانوں نے ملک میں کرپشن کو عام کیا اور معیشت کو برباد کر دیا ہے۔ ہم کرپشن کے خلاف سوشل میڈیا کی طاقت کا استعمال کریں گے۔ 8 فروری تک سوشل میڈیا کی طاقت کو ملک کے روشن مستقبل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان میں انشاءاللہ آئندہ حکومت نہ لاڈلے اور نہ سپر لاڈلے کے ہوگی۔ پاکستان میں آئندہ حکومت پاکستان کی عوام کی ہوگی۔ یہ جو اس وقت ملک میں 2 خاندانوں کی اجارہ داری ہے سیاست پر، 2 خاندانوں کی اجارہ داری ہے گزشتہ 40 سالوں سے، تو ان 2 خاندانوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہے۔ ہم کرپشن کے خلاف سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کریں گے۔ لاہور میں کوٹ لکھپت اسٹیشن کے قریب کراچی ایکسپریس میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈرائیور کی حاضر دماغی ٹرین روک کر باقی بوگیوں کو پاور وین سے الگ کر دیا۔ حادثے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ سی او ریلوے کا تحقیقات کر کے 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
بلوچستان کے علاقے خزدار میں سی ٹی ڈی پر حملہ SHO محمد مراد شہید ہو گئے ہیں، جبکہ حملے میں 2 افراد بھی زخمی ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس فوری تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی فلسطینیوں پر بارود کی برسات، مزید 200 سے زائد افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 17,700 ہو گئی ہے، 48,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں اسکول، اسپتال، رہائشی عمارتیں، عبادت گاہیں، سب کچھ ملیہ میٹ۔ امریکہ کا فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود بیچنے کا اعلان۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر بارود کی برسات، مزید 200 سے زائد افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 17,700 ہو چکی ہے، 48,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ غزہ میں اسکول، اسپتال، رہائشی عمارتیں، عبادت گاہیں، سب کچھ ملیہ میٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ کا فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود بیچنے کا اعلان۔ غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے وہاں کی آدھی آبادی فاقہ کشی کا شکار ہو گئی ہے۔ سینئر امدادی اہلکار اقوام متحدہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ پٹی میں ضروری سامان کا صرف ایک حصہ ہی داخل ہو پا رہا ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں 10 میں سے 9 لوگوں کو روزانہ کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پشاور میں آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 20 کلو کا تھیلا 2900 روپے اور 3100 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل سے۔ جی عامر۔ جی بالکل، مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس وقت بھی ہم اسی حوالے سے نیو رامپورہ گیٹ جو کہ آٹے کی بڑی مارکیٹ ہے پشاور میں، وہاں پر موجود ہیں۔ 2950 روپے میں 20 کلو کا تھیلا فروخت کیا جا رہا تھا، جو کہ اب 3100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وہی پرانی صورتحال اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو حکومت کی غلط پالیسیاں، ایک تو انہوں نے گندم کا ریٹ بڑھا دیا، دوسرا رہے کسر وہ وزن کا تھا۔ پہلے جو 30 ٹن گاڑی ہمارے 50,000 روپے میں کرائے پہ وہ آتی تھی پشاور، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو ریٹوں میں فرق پڑے گا۔ پہلے جو یہ ہم 20 کلو آٹا جو ہے یہ 2600-2700 روپے میں ہم فروخت کر رہے تھے، آج اس کا ریٹ ہے 2900 روپے۔ نہ صرف گندم کی قیمتوں میں حکومت کی جانب سے اضافہ کیا گیا، بلکہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی آٹے کی قیمت پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر پشاور کے جو نائن بائی ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے بھی روٹی کی قیمت بڑھانے کے لیے میٹنگ شروع کر دی گئی ہے، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ روٹی کی قیمت جو کہ 20 روپے اس وقت مختلف جگہوں پر فروخت کی جا رہی ہے، اس کی قیمت 30 روپے مقرر کی جائے۔ کوئٹہ میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ 2 روز کے دوران 50 کلو چینی کا بیگ مزید 1000 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ پرچوں میں فی کلو چینی 200 روپے کی ہو گئی ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹی کا کردار سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے فرید اللہ خان سے۔ جی بتائیے۔ جی اشیاء خورد و نوش میں جو ہے خاص طور پر چینی میں جو سی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو 2 روز پہلے تک 50 کلو کی چینی کا پارسل تھا 8000 روپے میں بک رہا تھا، اور پر تھوک میں وہ چینی جو تھی 160 روپے ملے گی، آج وہ 9000 روپے کو 2 دن میں 1000 روپے پر پارسل پہ مہنگا ہو گیا۔ اور پر کلو کی اگر ہم بات کریں تو 180 روپے میں تھوک میں مل رہی ہے۔ اگر پرچون کی ہم بات کریں، شہر کے مختلف علاقوں میں یہی چینی 200 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ 1-2 دن کے اس وقفے کے درمیان آپ دیکھیں کہ 20 روپے کلو میں چینی میں اضافہ ہو گیا، اور انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، اور نہ پرائس کنٹرول کمیٹی کی نظر آ رہی کہ اس کو چیک کر سکے یا جو مہنگا بیچنے والی چینی بیچتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور دوسری جانب بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو کریشنگ سیزن ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کے علاوہ جو سندھ اور پنجاب کے دوسرے شہر ہیں وہاں چینی خاصی سستی، تقریباً 6000 سے بھی کم پہ پارسل ملا، اور ملک میں جو چینی میں جو پارسل میں 3000 روپے کا فرق ہے۔ اور یہ کوئٹہ کے شہری اور بلوچستان کے شہری چینی مہنگے داموں خریدنے پر فروخت، لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے ذیلی انتظامیہ سے، خاص کر صوبائی حکومت سے، یہ جو پرمٹ سسٹم یہ ختم کیا جائے تاکہ ان کو سستے داموں یا چینی میں مل سکے، اور ساتھ ساتھ جو ذخیرہ کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جی